کہ کربلا میں جو بھی جنگ ہوئی ہے وہ تخت کے لیے جنگ ہوئی، یعنی یزید معاویہ کا بیٹا ہے، اس نے اپنے تخت کے لیے لڑائی کیا، جنگ کیا، اور مولا حسین علیہ السلام اپنے بابا مولا علی علیہ السلام کے تخت کے لیے جنگ کیے۔ عاشقو، آج بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کربلا کا جو واقعہ ہے اس واقعے کو ایسا بیان کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے بھولے بھالے مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ کربلا میں جو بھی جنگ ہوئی ہے وہ تخت کے لیے جنگ ہوئی، یعنی یزید معاویہ کا بیٹا ہے، اس نے اپنے تخت کے لیے لڑائی کیا، جنگ کیا، اور مولا حسین علیہ السلام اپنے بابا مولا علی علیہ السلام کے تخت کے لیے جنگ کیے۔ اس طرح سے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاجدار مدینہ نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دین تھا، جو آپ کا طریقہ تھا، جو آپ کا سنت تھا، جس راستے پہ آپ نے چلے، جس راستے پہ صحابہ کرام چلے اور دیگر جدید صحابہ کرام جو خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ لوگوں نے، اس خلفائے راشدین نے جس راستے پہ چلے ہیں، جس طرح سے عمل کیے ہیں، دین حق کی پیغام دیے ہیں، اسی راستے پر مولا حسین علیہ السلام چلے ہیں، اور جو پیغام صحابہ کرام نے لوگوں تک پہنچائے ہیں، یعنی تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سنت، اسی سنت کو لے کر، اسی اسلام کو لے کر مولا حسین علیہ السلام اپنے خلفائے کرام کو سب سے پہلے کوفہ میں بھیجے، جو مسلم بن عقیل، جنہیں بھیجنے کے بعد کوفے والے نے ایمان لے کر آیا اور بیعت بھی کیا، لیکن پھر جب یزید کے لشکر نے انہیں ڈرایا، دھمکایا، تو ان لوگوں نے اپنے ایمان کو یزید کے ہاتھ میں بیچ دیا اور مسلم بن عقیل کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کے ننھے ننھے بچوں کو شہید کیا گیا۔ دین حق پر وہ بھی تھے، دین حق پر جو یزیدی تھا وہ بھی دعوے کرتے تھے ہم بھی دین حق پر ہے، دین اسلام پر ہے، سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن یزید کا جو طریقہ تھا وہ سنت کے خلاف تھا، شراب خوری عام کر دیا تھا، جو چیز اسلام میں حرام قرار دیا گیا تھا اس کو یزید نے حلال کر دیا تھا، اور لوگوں کو غلط پیغام پہنچاتا تھا، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا تھا، اور جو کوئی بھی مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت ہوا تھا ان سب سے یہ کہا گیا کہ اگر تم مسلم بن عقیل کے
ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ دو گے تو تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا، تمہارے بچے کو یتیم کر دیا جائے گا اور تمہیں سرے عام قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے انہیں ڈرایا گیا، اور پھر جو ہے وہ لوگ خلاف ہو گئے مسلم بن عقیل کے، یعنی جو خلیفہ مولا حسین علیہ السلام کے طرف سے آئے تھے۔ اس کے بعد پھر مسلم بن عقیل نے یہ خط لکھ کر بھیجے مولا حسین علیہ السلام کے پاس کہ تمہیں جو ہے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے، جو لوگ بیعت ہوئے تھے، جو لوگ کل تک آپ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے، وہ لوگ آج خلاف کھڑے ہو گئے، یعنی یہ لوگ بے ایمان ہو گئے ہیں، اسی لیے آپ کو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ خط پہنچنے سے پہلے ہی وہ کسی غلط ہاتھوں میں پہنچ گیا تھا، لیکن مولا حسین علیہ السلام وہاں سے مدینہ شریف سے نکل کر کربلا کے میدان تک آ چکے تھے۔ کربلا کے میدان میں آنے کے بعد میں آپ کو بتا دوں، مولا حسین علیہ السلام نے اپنے تخت کے لیے جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، انہیں کوئی تخت کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری کائنات کے مالک رب العالمین ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے صدقے میں یہ کائنات کو بنایا ہے، اور بخوبی یہ جانتے ہیں پنجتن پاک مولا حسین علیہ السلام کہ یہ دنیا ہمارے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا، اسی لیے آپ کو کوئی تخت کی لالچ نہیں تھی، نہ مال و زر کی، کسی چیز کی آپ کو لالچ نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف دین حق کا پیغام، دین اسلام کا پیغام دینے کے لیے آپ نکلے تھے۔ بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، ان سب کو لے کر آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ بیعت آپ کر سکے، لوگوں کو ایمان والے بنا سکے۔ لیکن آج کل کے کچھ مولوی کہتے ہیں کہ وہ تخت کے لیے یہ لڑائی تھا، لیکن یہ تخت کے لیے نہیں، حق اور باطل کا لڑائی تھا یہ، اور حق اور باطل کا لڑائی میں مولا حسین کا جیت ہوا۔ آج بھی مولا حسین زندہ ہے، کیونکہ 72 شہید ہو گئے، اور آپ بھی خود شہید ہو گئے۔ کس لیے؟ اس دین اسلام کے لیے، کیونکہ یزید نے کہا تھا کہ آپ میرے ہاتھ میں بیعت ہو جائے، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے فرمائے یہ ہاتھ میں نے اپنے نانا جان کو دے چکا ہوں، لہٰذا یہ ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں، تو چاہے تو میرا گردن لے لے۔ تو باخوشی خوشی امام حسین علیہ السلام نے سجدے کی حالت میں آپ شہید ہو گئے اس دین کے لیے۔ اسی لیے حق کا ہمیشہ جیت ہوتا ہے، باطل کا ہمیشہ منہ کالا ہوتا ہے۔ اسی لیے باطل پرستوں کا آج کوئی ذکر نہیں ہے، ان کا نام تک کوئی اپنے بچوں کا نام ان کے یزید کے نام پہ نہیں رکھنا چاہتا ہے، لیکن مولا حسین کا نام ہر کوئی رکھنا چاہتا ہے۔ مولا حسین کا نام ہر دلوں میں بسا ہوا ہے، ہر دلوں میں ان کے نام کی چرچا ہے، اور آپ کی حکومت ہر دلوں میں ہے، اور قیامت تک آپ کا چرچا ہوتا رہے گا، کیونکہ مولا حسین آج بھی زندہ ہے، اور قیامت تک آپ کا پرچم ہمیشہ اونچا رہے گا۔ دین کا پرچم ہمیشہ جو ہے اونچا رہتا ہے اور اونچا ہی رہے گا، اسی لیے حق کا جیت ہوا ہے یہ۔ اور حق کے جیت میں جو لوگ صحیح سمجھتے ہیں، صوفیہ اکرام، اہل ایمان والے اس بات کو جانتے ہیں، یہ لڑائی حق و باطل کا تھا، اسی لیے صوفیہ اکرام، بزرگان دین آج بھی دین کا پیغام لے کر ہر شہر میں، گلی کوچوں میں جاتے ہیں، اور کلمے کا پرچم لہراتے ہیں، اور ہر دلوں تک کلمہ پہنچاتے ہیں۔ اس کلمے کا جو راز ہے، اس راز کو پھیلانے کے لیے مولا حسین علیہ السلام نکلے تھے، اور وہی پیغام آج صوفیہ اکرام، پیر طریقت، بزرگان دین اسی پیغام کو لے کر چل رہے ہیں، اسی مشن پر کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو، دلوں کو زندہ کرنا ہے۔ مولا حسین آج بھی زندہ ہے، اور ان کے نام
ہر دلوں میں بسا ہوا ہے۔ مولا حسین کے صدقے میں ہر کوئی سلامت رہے، ہر کسی کا ایمان سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو نیک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص کر جو بدعقیدے والے ہیں ان سے دور رہے، اور جو ہے گمراہی سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔